السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم إخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابھی جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑے بڑے دوسرے گناہوں سے روک سکتی ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہم ہر بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور بڑے بڑے نیک اعمال میں لگ سکتے ہیں۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے غلط کاموں میں جو دھڑلے سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ کے عذاب کا ڈر نکل گیا، اللہ کی پکڑ کا ڈر نکل گیا، تبھی ہم اتنے بڑے بڑے کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ آگے کیا فرمایا؟ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی باتیں کرو، سیدھی سیدھی صاف صاف باتیں کرو۔ سب سے پہلا حکم اپنے رب سے ہے کہ یہ کہ اپنے رب سے سامنے سیدھے بن کے رہو، ٹیڑھے مت رہو۔ اپنے رب کو اگر کوئی غلط کام کر رہے ہو تو اپنے رب سے فوراً معافی مانگ لو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے رب کے سامنے بھی کوئی بہانے پیش کرنے لگ جاؤ اور اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے لگ جاؤ کہ یہ عذر تھا، اس کی وجہ سے یہ کام نہ کر سکا۔ تو اپنے رب کے سامنے بہانے بازیاں مت کرو، اپنے رب کے سامنے بالکل سیدھے بن کے رہو۔ جو حکم اس نے دیا اس کی حد تک امکان کرنے کی کوشش کرو۔ باقی جگہ کوئی عذر ہے وہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ ہم سب کو آپ سے اور ہم سے بہتر جانتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ تو اپنے رب کے سامنے بہانہ بازی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ ہم کون سے کام بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں اور کون سے کام جو مشکل ہونے کے باوجود بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اپنے رب سے ہمیشہ سیدھی سیدھی باتیں کرو، اور اپنے دوسرے لوگوں سے بھی، اپنے دوسرے دوست و احباب، رشتہ داروں اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے سیدھی سیدھی باتیں کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے ایک وعدہ کچھ کرتے ہو، کام کچھ کرتے ہو، بات کچھ کرتے ہو، عمل کچھ اور ہوتا ہے، ایسا مت کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، باتیں بھی سیدھی سیدھی صاف صاف، اور اپنا کردار بھی سیدھا سیدھا، اور اپنا عمل بھی صاف صاف رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دو حکم دے دیا کہ اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کرو، ٹیڑھے مت بن، نہ اپنے رب کے سامنے نہ دوسروں کے سامنے، ہمیشہ صاف سچی اور اچھی باتیں کرو، اخلاق میں رہ کر باتیں کرو، ایسا نہ ہو اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہو۔ آگے فرمایا اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں دو انعام نصیب فرمائیں گے۔ پہلا انعام فرمایا وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دیں، تمہارے اعمال کو بہتر بنا دیں گے۔ آگے ایک اور حکم فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ، جس نے اپنے رب کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اتباع کی، ان دونوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھا،
اللہ تبارک و تعالی تحقیق فقط فاز تحقیق فرما رہے ہیں، فقط لگا رہے ہیں، فقط کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اس میں کوئی گنجائش کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں فقط فاز فوزا عظیما، ایسا شخص کامیاب ہے، اور عظیم فاز کے ساتھ عظیم لگایا کہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ کی اتباع کرے، اسی کو ایک بہت بڑی کامیابی ملے گی، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے صرف ہمارے لیے تیار کر کے رکھی، وہ جنت ہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں، رسول اللہ کی اتباع کے ساتھ زندگی گزاریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرما دیں گے، اور پہلی ہی مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا داخلہ جنت میں فرما دیں گے۔ آگے جو حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کی زبان اچھی ہو، اس کے ہر چیز، اگر انسان کی زبان اچھی ہو جائے تو اس کے ساری چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے یہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اگر تم یہ دو چیزوں کی گواہی دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک اپنے زبان کی اگر تم مجھے ضمانت دے دو کہ میں اس زبان کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اس زبان سے گالیاں نہیں بکوں گا، اس زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اس زبان سے بد اخلاقی نہیں کروں گا، اس زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اور دوسری چیز رسول اللہ نے فرمایا، اور اپنی شرمگاہ کی اگر ضمانت دے دو کہ اس شرمگاہ کو غلط راستے پر نہیں لے کے جاؤں گا، اس شرمگاہ سے ناجائز کام نہیں کروں گا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ دو چیزوں کی گواہی دے دے، رسول اللہ نے فرمایا میں اس کو جنت کی گواہی دیتا ہوں۔ جس نے زبان کی حفاظت کر لی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، تو رسول اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ وہ رسول اللہ ہمیں جنت میں داخلہ فرما کے رہیں، ہمیں جنت میں ضرور لے کے جائیں گے اگر دو چیزوں کی حفاظت فرمائیں۔ تو یہ زبان ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور انسان کے ساتھ ہی جائے گی، اس کی تکلیف بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص چھری سے، چاقو سے کسی کا قتل کر دے یا کسی کو زخم پہنچا دے تو اس کا زخم مٹ سکتا ہے، وہ زخم زائل ہو سکتا ہے، لیکن یہ زبان کا زخم ایسا ہے اگر کسی کو دیا ہے، آپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، آپ جوانی کے اندر کسی نے اگر آپ کو تکلیف زبان کی دی ہے، وہ بڑھاپے میں بھی یاد رہتی ہے۔ اگر بچپن میں کسی نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہو یا اس کو ستایا ہو اپنے زبان کے ذریعے، وہ بچہ بوڑھا بھی ہوگا تب تک اس کو یاد رہے گا کہ کسی شخص نے میرے ساتھ ایسے باتیں کی تھی۔ تو یہ زبان بڑی کمال چیز ہے، یہی زبان انسان کو جنت کے اعلیٰ مقام پہ بھی پہنچا سکتی ہے، اور یہی زبان جہنم کے اندر سب سے نیچے درجے میں بھی ڈلوا سکتی ہے۔ تو اپنے زبانوں کی حفاظت فرمائیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو باہر رہتے ہیں، باہر تو اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے اخلاق میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر آتے ہیں ان کا اخلاق تبدیل ہو جاتا ہے، ان کی زبان چینج ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین باتیں کرے، وہ سب سے اچھا شخص۔ اور رسول اللہ نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تو اس ویڈیو کلپ میں 2 پیغام مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے 2-3 پیغامات۔ ایک تو اپنے رب سے ہمیشہ ڈرنا ہے، اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنا ہے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اپنی زبان کو ٹھیک کر لیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیں، اور اب سیدھی باتیں کریں، اپنے رب کے سامنے بھی سیدھے رہیں، دوسرے لوگوں کے سامنے بھی سیدھے رہیں، اور اپنی زبان کو بہترین بنائیں، اپنے اخلاق کو اونچا بنائیں۔ اما عائشہ سے سوال پوچھا صحابہ نے کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی؟ قرآن ہی تو میرے رسول اللہ کے اخلاق تھے۔
جو قرآن ہے وہی رسول اللہ کے اخلاق ہیں. تو جیسے اخلاق رسول اللہ کے تھے ویسے اخلاق تو ہو نہیں سکتے، لیکن اس کی کوشش تو کی جا سکتی ہے، ویسے اخلاق بنانے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اخلاق اچھے بنائے اور اپنے رب سے ڈرنے والا بنائے، اور ہمیشہ ہر لوگوں سے سچی اور سیدھی بات کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.